یہ افسانہ ہے ممبئی کے بھنڈی بازار کا۔ حبیب اپنے خاندان کے ساتھ ایک چول میں رہتا تھا۔ ابا، آپ آتے وقت میرے لیے چاکلیٹ لانا اور میرے لیے نمکین۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ایک شرط پہ، میرے لوٹنے تک تم اپنی امی کو پریشان نہیں کرو گے، وعدہ کرو۔ ٹھیک ہے ابا، ہم امی کو ذرا بھی پریشان نہیں کریں گے۔ ہاں۔ علی اور ایرم حبیب اور رخسانہ کی زندگی تھے۔ ان کے مالی حالت اچھے نہیں تھے، لیکن وہ دونوں اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی سہولیتیں دینا چاہتے تھے۔ اس لیے علی اور ایرم کا داخلہ بھی انگریزی میڈیم سکول میں کروایا تھا۔ اچھے سے پڑھائی کرنا۔ جی امی، بائے۔ بائے بائے امی۔ رخسانہ گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ٹفن بنا کر بھی فروخت کیا کرتی تھی۔ وہ گھر سنبھالنے میں حبیب کی مدد کیا کرتی تھی۔ ایک شام حبیب مایوس ہو کر گھر لوٹا۔ کیا بات ہے؟ مجھے کام سے برخاست کر دیا ہے۔ یہ کہیے کہ ایسا کیا ہو گیا؟ کمپنی کا منافع کم ہو رہا تھا، اس لیے میرے ساتھ کئی اور سیلز مین کو بھی برخاست کر دیا گیا۔ یا اللہ، اب زیادہ فکر مت کیجیے، آپ کو جلد ہی دوسری ملازمت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ مہربان ہے۔ ہاں۔ اگلے روز سے حبیب نئی ملازمت کی تلاش میں دکانوں میں بھٹکنے لگا۔ صبح سے شام ہو گئی، لیکن اسے کہیں بھی کوئی ملازمت نہیں ملی۔ یا اللہ، میری مدد کر، ملازمت کے بغیر میرا گھر کیسے چلے گا؟ بچوں کی اسکول کی فیس، اوپر سے رمضان آنے والا ہے، یہ کیسی مصیبت میں پھنس گیا میں۔ حبیب پروردگار سے دعا مانگ رہا تھا کہ اسے جلدی ملازمت حاصل ہو جائے، اور گھر پہ رخسانہ بھی یہی دعا مانگ رہی تھی۔ حبیب گھر لوٹا۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کو کوئی ملازمت حاصل ہوئی؟ نہیں، کئی دکانیں اور کمپنیاں گھوم لی، کوئی ملازمت حاصل نہیں ہوئی۔ ہر جگہ کام کے لیے مارا ماری ہے۔ وہ تو ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو جلد ہی ملازمت حاصل ہوگی۔ رخسانہ اور حبیب دونوں پریشان تھے۔ گھر کیسے چلے گا؟ بچوں کی فیس کہاں سے آئے گی؟ یہی سوال انہیں پریشان کر رہا تھا۔ اگلے روز حبیب کمپنی میں کام کی تلاش میں گیا۔ کیا آپ کے یہاں کوئی سیلز مین کی جاب ہے؟ نہیں، یہاں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ حبیب کے ہاتھوں میں بس مایوسی ہی آ رہی تھی۔ آج وہ جلدی ہی گھر لوٹا۔ ہر جگہ کام تلاش لیا، کہیں بھی کوئی کام نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اگر ہم کوئی کاروبار کریں تو؟ کیسا کاروبار؟ ویسے بھی رمضان آنے والا ہے، اگر ہم کوئی چیز بنا کر فروخت کریں تو؟ کوئی بھی ایسی چیز جو رمضان میں فروخت ہو۔ رمضان میں سیویاں بہت فروخت ہوتی ہیں۔ ہاں، اور مجھے سیویاں بنانے کا علم ہے۔ کم سے کم کچھ پیسے تو آئیں گے، اور بچوں کی اسکول کی فیس وقت پہ چلی جائے گی۔ ہاں۔ اگلے ہی روز سے رخسانہ نے گھر میں سیویاں بنانا شروع کر دیا۔ اتنی ساری سیویاں؟ ہاں، کچھ لوگ بھنے ہوئے سیو خریدتے ہیں، اور کچھ لوگ کچی، کچھ سفید خریدتے ہیں تو کچھ نارنگی۔ تو میں ہر قسم کی سیوئی بنا رہی ہوں۔ اچھا ہے، میں بھی تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ امی، ہم بھی مدد کریں گے۔ ہاں، اسی بہانے تم دونوں بھی سب کچھ سیکھ جاؤ گے۔ حبیب کا پورا خاندان مل کر سیویاں بنانے لگا، اور پھر حبیب نے بازار میں ایک ٹھیلا لگایا، سیویاں فروخت کرنے کا ٹھیلا۔ بھائی جان، کیسے ہیں یہ سیویاں؟ آپا، 100 روپے کلو۔ تازہ ہے نا؟ ہاں بالکل، ارے کل ہی بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 کلو دے دو۔ پہلے دن کچھ عورتوں نے حبیب کے ٹھیلے سے سیویاں خریدی۔ آج بس 10 کلو سیویاں فروخت ہوئی ہیں۔ یہ تو اچھی شروعات ہے۔ ہاں، امید ہے آگے فروخت میں اضافہ ہوگا۔ ہاں، یقیناً۔ حبیب اتنا خوش نہیں تھا، رخسانہ خوش تھی۔ اس کے مطابق سے یہ ایک اچھی شروعات تھی۔ اگلے روز حبیب نے واپس بازار میں سیویوں کا ٹھیلا لگایا۔ آج کافی گراہکوں نے اس کی سیویاں خریدی۔ وہ خوش تھا۔ ارے بھائی جان، آپ کی سیویاں تو بہت ہی تازی ہیں، بچوں کو بے حد پسند آئی۔ آج مجھے 2 کلو اور دے دیجیے۔ جی آپا۔ شام تک اس کی ساری سیویاں فروخت ہو گئی۔ وہ خوشی خوشی گھر لوٹا۔
अरे रुखसाना, सारी सेवइयां फरोख्त हो गईं। मुझे यही उम्मीद थी, इसलिए हमने सुबह से और सेवइयां बना ली है। बच्चों ने मेरी बहुत मदद की। वाह बच्चों, ये लो। हबीब ने दोनों बच्चों को चॉकलेट दी और दोनों बेहद खुश हो गए। आज इतने दिनों बाद पूरा खानदान खुश था। मालिक हम पर ऐसे ही रहम बरसाएं। हाँ बिल्कुल। अगले रोज से हबीब जितनी सेवइयां बाजार ले जाता, सब हाथों हाथ फरोख्त हो जाया करती। मुझे 5 किलो नारंगी वाली, मुझे 3 किलो सफेद वाली। हबीब एक एक करके सारे खरीदारों को सेवइयां देता गया, लेकिन खरीदारों का हुजूम खत्म ही नहीं हो रहा था। रोज शाम तक उसका सारा ठेला खाली हो जाता था। शुक्रिया मेरे मालिक। और अब हबीब की आमदनी में इजाफा हो गया। वो पैसों की गड्डी देखकर खुश था। हमें अपने इस कारोबार को बढ़ाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ दूसरी ख्वातीन को भी काम पे रख लूँ। हाँ जरूर रखो। मैंने भी और फरोख्त करने का रास्ता निकाल लिया है। और वो क्या है? मैं दुकानों पर जाकर उन्हें अपनी सेवइयां फरोख्त करूंगा। एक मर्तबा दुकान वाले हमसे खरीद लेंगे तो हमारा मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। हबीब और रुखसाना के मन में नई उम्मीद जगी थी अपने कारोबार को बड़ा बनाने की। अगले ही दिन रुखसाना ने एक और खातून को काम पर रख लिया और यहाँ हबीब दुकानदारों से बातें करने लगा। भाईजान, हमारी सेवइयां बिल्कुल ताज़ी हैं, घर पर बनी हुई। आप एक मर्तबा अपनी दुकान पर फरोख्त करके देखिए, यकीनन इनकी मांग होगी। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं लूंगा। फरोख्त हो गए तो फिर लूंगा। जी जरूर। हबीब ने दुकानदार को थोड़ी सेवइयां दे दी। ऐसे ही उसने कई और दुकानदार को सेवइयां दी। अगले रोज जब वो अपने ठेले से सेवइयां फरोख्त कर रहा था तो उसे दुकानदारों का कॉल आने लगा। जी भाईजान, शाम तक पहुंचवा देता हूँ। हबीब दुकानों में सुपुर्दी करने लगा और उसने ठेले पर एक खादिम रख लिया। सोचा नहीं था कि हम इतना कुछ कर पाएंगे। ये तो परवरदिगार का रहम है, उन्होंने हमारी दुआएं सुन ली। बिल्कुल, हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि रमजान बाद हम अपना खुद का होटल खोल सकते हैं। वैसे भी हम हमेशा से अपना होटल खोलना तो चाहते ही थे, है ना रुखसाना? हाँ, लेकिन आपका क्या? मैं तुम्हारी मदद करूंगा होटल चलाने में। और मुलाजमत? अब मुझे मुलाजमत की क्या जरूरत बेगम, अब तो मैं दूसरों को मुलाजमत पर रखता हूँ। हबीब और रुखसाना का सेवइयों का कारोबार चल पड़ा। उन दोनों ने काफी पैसे जमा कर लिए और इन पैसों से उन दोनों ने अपना होटल खोला। रुखसाना का ख्वाब मुकम्मल हुआ और हबीब को अब पैसों की जरा भी फिक्र नहीं थी। अली और ईरम की स्कूल फीस भी आसानी से जा रही थी और अब हबीब और रुखसाना ने नया घर भी खरीद लिया था। उन सब की किस्मत संवर गई और ये सब रुखसाना के सेवई फरोख्त करने की तरकीब की वजह से मुमकिन हुआ। रुखसाना की सेवइयां जादू कर गई।